اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ درس میں شکوہ نمبر 4 کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر شدت عناد کفار کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کفار مشرکین اب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من مانی فرمائشی معجزے مانگ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس قرآن بھی آ چکا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی دیکھ چکے اور پتھر کے کنکریاں بھی ان کے ہاتھوں میں بول چکی۔ اس کے باوجود بھی وہ مطالبہ کرنے لگ گئے کہ تو ایسا قرآن لے آ کہ جس کے ذریعے سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، تو اس لیے آپ بھی تو نبی ہیں، اس لیے کوئی ایسا قرآن لائیں کہ یہ پہاڑ جو ہے، کیونکہ مکے کے ارد گرد سارے پہاڑ ہیں، اس لیے پہاڑ ہٹ جائیں۔ یہی ہے کہ ہم یمن اور شام کی طرف جاتے ہیں تو ایسی ہوا چلے جس طرح زمین جو ہے وہ کم ہو جائے، ہماری مسافت جو ہے وہ یعنی جلدی جلدی طے ہو جائے۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، تو اس لیے آپ بھی تو نبی ہیں۔ تو اس طرح کی وہ فرمائشی معجزے کرنے لگے اور کہا کہ ہمارے جو دادا ہیں نا کو صحیح وہ زندہ ہو جائیں، ہمیں بتائیں کہ بھی ہمارا دین حق ہے یا آپ کا دین حق ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ولو ان قرآن، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یعنی سیرت به الجبال، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، او قطعت به الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا او کلم به الموتى، یا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی۔ تو جزا محذوف ہے کہ لما آمنوا، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس تو معجزات آ چکے ہیں، ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے، تو اگرچہ ان کے پاس اس طرح کے کوئی معجزات آ جائیں پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وللہ الامر جمیعا، تو اللہ نے فرمایا یہ سارے کام کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، کہ وہ منیب کو ہدایت اور عنید کو کیا کرتا ہے؟ محروم کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام للہ الامر جمیعا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ افلم ییأس الذین، یہ تنبیہ مومنین، جب مومنین نے ان کے مطالبات کو سنا تو ان کے دل میں بھی آیا کہ اگر ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو مکے والے بھی ایمان لائیں گے، تو ہماری شان ایمان کی اور بڑھ جائے گی، وہ قد زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلم ییأس الذین، کیا یہ جانتے نہیں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ابھی تک وہ اس سے ایمان کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایمان لائیں گے۔ اللہ یشاء اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا، تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کی مشیت میں اس طرح ہے کہ عناد ضدی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، یہ معاندین کا انجام دنیاوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی معجزات کو نہ مانا تو اب یہ جوتے سے ہی مانیں گے۔ تو ولا یزال الذین کفروا، تو ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تصیبہم بما صنعوا، پہنچے گی ان کو ان کے کرتوتوں کے بدلے میں قاریۃ آفت، یہ کبھی دنیاوی آفت، کبھی قحط، کبھی بدر میں ان کو شکست، کبھی کوئی عذاب ان کے اوپر آئے گا، او تحلوا قریبا من دارہم، اگر ان کے اوپر نہیں ہے تو ان کے ارد گرد جو بستی ہیں ان کے اوپر آئے گا تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، موت یا فتح مکہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ آگے مزید تشریح آئے گی۔ وآخر دعوانا